الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم في صحيحه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں علیہ السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم اجمعین. حضرت گزشتہ خطبہ جمعہ میں چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ اس مقدس کتاب کی فضیلت، شرافت کو بیان کیا گیا تھا. اور آخر میں جو بات میں نے عرض کی تھی، جہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ قرآن کریم وہ عظمت والی اور شرافت والی کتاب ہے کہ اگر اس پر سچے دل سے انسان ایمان لائے، اس کی عزت و تقدیم کرے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے تو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی ایسے انسان کو سرخروئی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے. اور جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کو لائٹلی لیتا ہے، قرآن پر اس کے مضامین پر ایمان نہیں رکھتا ہے یا اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ جل شانہ ایسے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سرخروئی سے محروم فرماتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا گئے، راہ راست پر آ گئے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور سرفرازیاں حاصل کر دی، اور اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے. اور پھر فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق لوگ ہی قرآن کریم کے ذریعے گمراہ ہوئے. یعنی بعض تو ان میں سے وہ تھے کہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا کہ اللہ کی کتاب نہیں، وہ گمراہ ہوئے، اور بعض نے قرآن کریم کے احکام کو لائٹلی لیتے ہوئے اس کی عزت و تکریم نہ کی تو گمراہی کا شکار ہوئے. اور دوسری جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم میں نازل ہونے والی ہر آیت مومن کے لیے شفا ہے. شفا روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے. یہ قرآن جسمانی شفا بھی ہے، اس تعلق سے میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں، اور روحانی شفا تو ہے ہی ہے. اور فرمایا فَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جب جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، روحانی بیماریاں اس کی دور ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا انکار کرنے والے لوگ فَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تو جب جب قرآن کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو ان کے خسارے میں، ان کے گھاٹے میں، ان کے نقصان میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو صحیح مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ جل شانہ اس کتاب مقدس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبے عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو تباہی کے دھانے پر لے جاتا ہے. بہت سارے لوگ خسارے میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ انسانی قدروں سے بہت نیچے گر جاتے ہیں اسی قرآن کریم کی بنیاد پر. وجہ وہی ہے، علامہ طیبی نے یہاں پر فرمایا ہے من قرأہ وعمل بہ مخلصا رفعہ اللہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور اخلاص و بداہیت کے ساتھ قرآن کے مضامین کو سمجھا
اور ان پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ قَرَأَهُ مُرَائِيًا، اور جس نے صرف دکھاوے کے لیے قرآن پڑھا، قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن محض اس لیے کہ مجھے لوگ قرآن کا بہت بڑا قاری، قرآن کا بہت بڑا عالم کہیں، دکھاوے کے لیے یہ عمل کیا، تو غیر عامل بھی، اور اس پر کوئی عمل نہ کیا، وَضَعَهُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت گھٹیا اور نیچے اتار دیتا ہے، گھٹیا بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی ایک غریب کا بچہ، ایک وہ شخص جس کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن جب اس کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، جب اس کا بچہ قاری قرآن بن جاتا ہے، جب اس غریب کا بچہ عالم قرآن بن جاتا ہے، تو مصلی پر آ کر وہی اللہ اکبر کہتا ہے، جس کے پیچھے بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی کھڑا ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا عہدیدار بھی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ اس کو اس لیے ملا محض قرآن کریم کی بنیاد پر، یہ عہدہ اسے ملا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت نافع ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امیر بنایا مکہ شریف کا، اور بعد میں عثمان کی وادی میں کہیں حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں مکہ کا امیر بنایا تھا، تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کے یہاں عثمان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا نائب وہاں پر کھڑا کر دیا ہے، میں ابن ابزا نامی شخص کو ان کا امیر بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا من ہوا، ابن ابزا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ابن موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ غلام اس وقت چونکہ انسان بکتے تھے، یہ اسلام کی باضابطہ انسانیت پر اسلام کا احسان ہے کہ بہت سارے انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا اسلام نے، ورنہ انسانوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑتی تھی۔ تو اب جنہیں آزاد کر دیا جاتا تھا، تو ان آزاد کردہ غلاموں کو جنہیں مولا کہا جاتا تھا، تو ان کی معاشرے میں اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی، کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آزاد کردہ شخص کو ابھی مکہ کا امیر بنا کر کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آزاد کرنے کو چھوڑ کر کے ایک ابھی غلامی سے نکل کر آزادی کی دنیا میں آیا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہوا قاری قرآن، وہ قرآن کا قاری بھی ہے، قادم، وہ معاملات کو جانتا بھی ہے، قرآن کا عالم بھی ہے، عالم بالفرائض، اور علم فرائض کا جاننے والا ہے۔ اس موقع سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لقد سمعت ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت ساری اقوام کو اوپر اٹھاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نیچے بھی لے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی قدر و قیمت جاننے والا بلندیوں سے سرفراز ہوتا ہے، اور اگر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یہ بہت انسان کو قرآن کی بے حرمتی کرنے والا ہے، وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ محققین نے لکھا ہے، خاص طور سے اہل طب نے، کہ سال میں ایک مرتبہ ایک سانس کوئی ایسی آتی ہے کہ آسمان سے گرنے والی شبنم، وہ شبنم کے قطرات کہ جو ایک پھول کی پتی پر گرتے ہیں تو اسے زندگی کی رونقوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ وہ شبنم کے قطرات جب آپ کی بنجر زمین پر گرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ تراوٹ آ جاتی ہے، کچھ اس میں بھی نمی آ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا کسی سال کی کسی خاص ساعت میں، کسی خاص وقت میں، کسی خاص لمحے میں جب شبنم کا قطرہ گرتا ہے تو دو چیزیں، ایک سمندر کی اور ایک خشکی کی، اس قطرے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اور شیخ سعدی نے بھی اس پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ خشکی کی چیز جو ہے وہ سانپ بھی باضابطہ اپنا منہ کھول کر کے آسمان کی طرف شبنم کے اس قطرے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور سمندر کی مچھلی بھی اس قطرے کا انتظار کرتی رہتی ہے پانی سے منہ نکال کر۔ یہی شبنم کا ایک قطرہ جب دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اس خاص لمحے میں، تو جب مچھلی کے پیٹ میں یہ جاتا ہے تو وہاں سے باضابطہ موتی کی شکل میں بہت قیمتی ہیرا بن کر کے آتا ہے، جس کو سمندر کی تہوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اور یہی قطرہ جب سانپ کے حلق میں اترتا ہے تو سانپ کے زہر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے لیے ایک وہ شے بن جاتا ہے، وہی ایک ہی قطرہ آب، ایک ہی قطرہ شبنم جب ایک چیز سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے زہریلا بن جاتا ہے، اور انسان کے لیے نقصان دہ بلکہ انسان کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے۔ اور وہی قطرہ آب
جب مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے لیے دولت کے انبار لے کر کے آتا ہے. اسی طرح قرآن کریم بھی ایک ہی چیز ہے لیکن ایک شخص کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, اس کے لیے شفا بھی ہے, اس کے لیے رحمت و برکت بھی ہے, اور دوسرا شخص جو قرآن کی باضابطہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے یا قرآن پر عمل نہیں کرتا یا قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن وہی انداز کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے کہا تھا وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ کہ قرآن کا نور اس کے گلے کی ہڈی سے نیچے دل میں نہ اترے, تو ایسے شخص کے لیے قرآن رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے مقتضا پر عمل کرنا چاہیے, اور قرآن کریم پڑھتے وقت خلوص اور الہیت مد نظر رہنی چاہیے. اللہ کی رضا انسان کے سامنے ہونی چاہیے, اور جب اللہ کی رضا کے لیے خلوص اور الہیت کے ساتھ اگر انسان مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن باضابطہ آج بھی معجزاتی شکل اختیار کر سکتا ہے, آج بھی معجزہ کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت آئی ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک صحابی رسول ہیں, یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا انہوں نے. پہلے تو ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بینما ہوا یقرأ من الليل سورۃ البقرہ, وہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. وفرسه مربوطۃ عنده, اور قریب ہی ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا. فجعلت الفرس فسكت فسكنت, تو انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کر, گھوڑا قریب میں باندھا ہوا تھا تو گھوڑا اچانک بندھا. تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی سانپ وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر گھوڑا بھٹک رہا ہے, تو انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کر کے اس کو دیکھنا چاہا تو وہ سکون سے ٹھہر گیا. وہ فرماتے فقرأ فجعلت, دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی تو پھر اس نے بھٹکنا شروع کر دیا. پھر وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی سکون سے رہنے لگا. ثم قرأ فجعلت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريب منها, اب پلٹ کر کے انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا اچھل رہا ہے جیسے ڈر رہا ہو, تو قریب میں ہی ان کا چھوٹا سا بیٹا جن کا نام یحییٰ تھا وہ سوئے ہوئے تھے. تو اپنے بیٹے کو وہاں سے ہٹایا اور انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا میرے بیٹے کو کچل دے. فرماتے فلما اخرہ, اب بیٹے کو ہٹا کر کے رفع رأسہ الی السماء, تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. فَإِذَا الْمِثْلُ ظُلَّةٌ, تو جس طرح سفید بادل کا ایک ٹکڑا ہو اس طرح کوئی چیز ان کے سر کے قریب آسمان کی طرف انہوں نے دیکھی. فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ, اور اس بادل کے ٹکڑے کے اندر چھوٹی چھوٹی قندیلیں تھی, چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہیں. تو یہ تماشا انہوں نے دیکھا. فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پورا واقعہ بیان کر دیا. یا رسول اللہ, میں اس طرح قرآن پڑھ رہا تھا تو اچانک میرا گھوڑا اس نے بھٹکنا شروع کر دیا. میرا بیٹا تھا تو میں میرے بیٹے کو دور کیا, اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو اس طرح کی قندیلیں مجھے نظر آئیں, اس طرح کی لائٹیں نظر آئیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا یا ابن حذیر اقرا, یا ابن حذیر اقرا, اے حذیر پڑھتے رہا کرو, قرآن پڑھتے رہا کرو, تمہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر میں قرآن پڑھتا رہتا اور وہ تماشا ویسے ہی ہوتا رہتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ گھوڑا میرے بیٹے کو کچل نہ دے. تو اس کے بعد حضور نے فرمایا وَتَدْرِي مَاذَا کا, اے خدا جانتے ہو کہ وہ جو لائٹیں تم نے دیکھی وہ کیا تھی؟ قال لا, عرض کیا کہ حضور میں نہیں جانتا. حضور نے فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ بِصَوْتِكَ, اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں, تو تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہاری آواز سن کر وہ رحمت کے فرشتے تمہارے قریب آ گئے تھے. وَلَوْ تَرَكْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُ, اور اگر پوری رات تم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو صبح اٹھ کر کے لوگ بھی ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے جو تمہاری قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے تھے. تو قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر خلوص اور الہیت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے, سمجھا نہ بھی جائے, سمجھ لیں تو سونے پر سہاگا ہے, لیکن اگر سمجھا نہ بھی جائے, محض قرآن کے خلوص اور الہیت کے ساتھ جس طرح قرآن پڑھنے کا تقاضا ہے, خلوص کے ساتھ اگر آپ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آواز سن کر کے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح بے شمار احادیث ہیں قرآن کی فضیلت پر, قرآن کی عظمت پر. ہمیں قرآن خوش اسلوبی کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے اور خلوص کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے پہلا مطالبہ کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے, قرآن کو سمجھا جائے, اور اس کے بعد آخری مطالبہ کہ قرآن محض پڑھنے کی کتاب ہی نہیں بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن ایک قانون کی کتاب ہے. قرآن
ایک انسان کے لیے رہنمائی اور رہبری کی کتاب ہے، قرآن ہماری زندگی کا پورا قانون ہے، تو ہمیں اپنی زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق ہی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق گزار لیتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کے خلاف کر کے وہ کامیابی چاہتا ہے تو اسے دنیا میں بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اور آخرت کی کامیابی تو اس کا نصیبہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمیں قرآن صحیح پڑھنے، قرآن کو صحیح سمجھنے اور قرآن کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔